لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. صلوات على محمد آج شب 19 رمضان کے شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ہے، اور یقیناً آپ سب کے قلوب فضائل امیر المؤمنین سننے کے لیے آمادہ ہیں، اور مصائب امیر المؤمنین سننے کے لیے بھی آمادہ ہیں۔ اب آپ لوگوں کو اگر میں پیچھے لے کر جاؤں، گزشتہ سال توفیق نہیں تھی آپ کے سامنے مباحث کو بیان کرنے کی، لیکن اس سے پہلے والے سال اگر آپ کو یاد ہو تو اسی حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، لہٰذا دوران گفتگو ہو سکتا ہے اس 3 دن کی باتوں میں کچھ باتیں تکرار ہوں، تاکہ وہ باتیں ریفریش ہو جائیں، اور صرف ربط دینے کے لیے اس کو بیان کریں گے۔ میں بغیر کسی تمہید کے بات کو شروع کر رہا ہوں، اور اس پہ آپ غور کریں گے، مخصوصاً جوان اس کے اوپر توجہ دیں گے کہ جب ہم فضائل امیر المؤمنین کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو 2 طریقے کی دشواریاں ہمارے سامنے ہیں، اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں روایات ہو، قرآن مجید ہو، اہل بیت حتیٰ، یعنی جب فضائل کی بات آئے، جب امیر المؤمنین کی بات آئے، تو کم از کم زبان اتنی پاک ہو کہ نام علی ادا ہو سکے، یا ذہن اتنے شستہ ہوں کہ وہ فضائل، وہ تصورات ذہن میں آ سکیں۔ لہٰذا کہاں سے لائیں وہ زبان، کہاں سے لائیں وہ ذہن، کہاں سے لائیں وہ افکار کہ بیان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکے۔ لہٰذا ناچار روایات کی طرف جانا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار نے، معصومین نے خود امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا بیان فرمایا۔ لہٰذا اول سے لے کر آخر تک، یعنی جناب آدم سے لے کر
میں بہت ذمہ داری سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اس پہ غور کریے گا. جناب آدم سے لے کر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے بھی امیر المؤمنین کے فضائل کو بیان کرنا چاہا، جو بھی فضیلت بیان کی، اس کے بعد اظہار عجز کیا ہے، اظہار ناتوانی کی ہے. اب آپ سوچیں گے سرور کائنات کے بارے میں بھی یہی ہے کیا؟ بہت بڑا کلیم ہے، اس کو سنیے گا غور سے تاکہ وہ جو آنے والی گفتگو اس کے لیے آمادہ ہو سکے. حتی سرور کائنات یعنی رسالت مآب اس دنیا سے چلے گئے، اس درد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اس غم کے ساتھ کہ اے علی میں آپ کے فضائل جس طرح بیان کرنا چاہیے تھے بیان نہیں کر سکا. دلیل بھی دیں گے اس کو. یعنی دو مشکلات ہیں نا، ایک جب فضائل بیان ہو، میں بہت آرام سے چلو تاکہ آپ آمادہ ہو سکیں. دو مشکلات ہیں، یعنی جب ہم بیان کرنے جاتے ہیں فضائل، جب امیر المومنین کے بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ ایک متکلم ہے، ایک کہنے والا ہے، مجھ جیسا نالائق کچھ بیان کرنا چاہتا ہے، تو کمی ہے متکلم کی. میں نے آپ سے عرض کیا کمی ہے متکلم کی. کہاں امیر المؤمنین، کہاں رب الارباب، کہاں خاک. نہیں ہو سکتا، بیان نہیں ہو سکتا، چونکہ کمی ہے، الفاظ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے. تو ایک مشکل کیا ہے؟ متکلم کی طرف سے مشکل ہے. جب فضائل بیان ہونے جاتے ہیں تو ہم بیان نہیں کر پاتے. دوسری طرف مظلومیت امیر المومنین کا احساس آپ کو ہونا چاہیے. امیر المومنین کون ہے؟ اولین مظلوم ہے تاریخ کے، یعنی جن کے فضائل بھی کما حقہ بیان نہیں ہو سکے. تو ایک مشکل یہ ہے کہ جب متکلم بیان کرنا چاہتا ہے تو متکلم نہیں بیان، غیر معصوم بیان نہیں کر سکتا کہ علی کیا ہے. اب جب آپ معصومین کی طرف آتے ہیں، آپ کہیں یا رسول اللہ آپ بیان کیجئے، تو رسول اللہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو بیان کر سکتے ہیں، ان کے پاس بیان ہے، گویائی ہے، الفاظ ہے، وہ بیان کر سکتے ہیں کیا ہے علی. لیکن ادھر بھی ایک مشکل ہے کہ جس سے بیان کر رہے ہیں، جو سامع ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ وہ فضائل کو برداشت کر سکے. آپ مشکل سمجھے دو طرف سے، میں پتہ نہیں پہنچا پایا نہیں. یعنی متکلم کی بھی عاجزی ہے اور سامع کی بھی عاجزی ہے. یعنی جب آپ کہیں گے کسی شاعر، عالم، فاضل سے جو غیر معصوم ہے تو وہ نہیں بیان کر پائے گا. علی ہے، علی کی بات ہو رہی ہے صلوات اللہ وسلم علیہ. اور جب آپ اہل بیت کے پاس جائیں گے، رسالت مآب کے پاس جائیں گے اور آپ ان سے سننا چاہیں گے علی کیا ہے، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ رسول اللہ نے جو کچھ علی ہے بیان کر دیا. توجہ کریں، یہ نہ سمجھیے گا کہ جو کچھ علی تھے اول سے آخر تک رسول اللہ نے بیان نہیں. رسول اللہ نے صرف وہ بیان کیا ہے کہ جو سننے والے سمجھ کر ہضم کر سکیں. ابھی بیان ہی نہیں ہوئے، ابھی تو بیان ہی نہیں ہوئے. یعنی جو بیان نہیں ہوا اس کے اوپر شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں. جب بیان نہیں ہوا تو لوگ علی کو اللہ کہنے لگتے ہیں. یہ بڑی عظیم بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یعنی چلیے میں دلیل دے دیتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فضائل، مقام بیان فضائل امیر المؤمنین آتے ہیں تو کیا کہیں؟ صرف یہ کہہ کر رک جاتے اے علی تم میری جان ہو، اے علی تم میرا نفس ہو، یا یہ کہہ کر رک جاتے ہیں کہ اے علی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ جو عیسی ابن مریم کے لیے مسیحی کہتے ہیں آپ کے لیے نہ کہنے لگے تو میں آپ کے فضائل بیان کرتا. دلیل ہے نہیں، دلیل ہے. یعنی رسول اکرم کہہ رہے ہیں اے علی میں نے تو کچھ بیان ہی نہیں کیا. یہی تو بات ہوئی. اے علی اگر یہ تمام دنیا کے پیڑ درخت بن جائے، پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے، انس اور جن مل کر فضائل لکھنا چاہیں تو ما احصو، علی تمہارے فضائل گن نہیں سکتے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ عجز ہے. یہ عجز رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے، سامع کی طرف سے ہے. مثال کے طور پر آپ کسی پروفیسر کو لا کر کے جی میں بیٹھا دیں اور وہ پروفیسر چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے چلا جائے، اے فار ایپل، بی فار بال، تو آپ یہ نہیں ہنس سکتے کہ ارے اتنا بڑا ہم پروفیسر لے کر آئے تھے اور اس نے صرف یہ اے فار ایپل اور بی فار، نہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے پروفیسر میں کوئی کمی نہیں ہے،
ان بچوں میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ پروفیسر اپنے ان مطالب کو عطا کر سکے. بات سمجھ میں آ رہی یہاں تک؟ تو اب جب یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ فضا، چلیے میں ایک روایت پڑھتا ہوں، کچھ اندازہ ہو کہ کس کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور کس کے اوپر بات لے جانا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں. ذرا سا غور سے سنیے گا. یہ روایت مجمع النورین میں آغا شیخ مرندی نے بیان کی ہے. رسالت مآب گئے معراج پر، اور معراج پر جانے کے بعد حضور سرور کائنات نے دیکھا کہ ایک اونٹوں کی قطار ہے، ایک اونٹوں کی قطار ہے، اور وہ مستقل چلتی چلی جا رہی ہے، اونٹ چلتے چلے جا رہے ہیں. تو جناب رسالت مآب نے جبرائیل امین سے پوچھا، اور آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچ گیا تو رأیت فضاء وسیعا مملوءا من نیاق الجنہ، کہ جب میں اس وقت وہاں پر پہنچا تو ایک وسیع جگہ تھی کہ جہاں مستقل میں نے دیکھا جنت کے اونٹ چلتے چلے جا رہے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ لا یرا اولها ولا آخرها، نہ اس کی ابتدا معلوم تھی اونٹوں کی قطار کی، نہ انتہا معلوم تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اتنی لمبی اونٹوں کی قطار تھی کہ نہ اس کی یہ تہ معلوم تھی، نہ یہ سرا معلوم تھا، اور چلتی چلی جا رہی ہے قطار. رسالت مآب نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا قطار ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے. پوچھا کہ کب سے ہے؟ کہا بھئی جب سے میں ہوں تب سے یہ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا جبرائیل امین کون ہے؟ میں آپ کو پیچھے لے کر جاؤں 2 سال پہلے. جبرائیل امین وہ ہیں کہ جب رسالت مآب نے پوچھا تھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تو کہا یا رسول اللہ ایک تارا ہے جو 30 ہزار سال نوری پر ایک دفعہ افق پہ آتا ہے، اور میں اس تارے کو 30,000 بار دیکھ چکا ہوں. تو عمر جناب جبرائیل امین کچھ اندازہ کچھ. پوچھا یہ کب سے قطار ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب سے میں ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں، یعنی مجھ سے پہلے سے یہ قطار موجود ہے. رسالت میں آپ آگے گئے، اور آگے جانے کے بعد جو ہے وہ ایک اونٹ کو روکا، انخ رکو ذرا سا، اور اونٹ کو بیٹھایا گیا. اب یہ دیکھا کہ اس کے اوپر کچھ بار ہے، کچھ اونٹ یہ لے کر جا رہے ہیں. کہا جبرائیل یہ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ نہیں معلوم کیا لے کر جا رہے ہیں. کہا چلو چل کے دیکھیں. اب جب اس کو کھولا تو دیکھا کہ ہر اونٹ کے اوپر 1000 کتابیں ہیں. ہر اونٹ کے اوپر. آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ کس کو سن رہے ہیں؟ بولیے. امیر المؤمنین، جس کے لیے رسالت مآب جب بیان کرنا چاہیں تو یہ صرف کہہ کر رک جائیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، سامنے والوں میں سننے کی گنجائش نہیں ہے. کہا اونٹ کو جب بٹھایا تو دیکھا 1000 کتابیں، 1000 کتابوں میں ہر کتاب میں 1000 صفحات، اور ہر صفحے پر امیر المؤمنین کے 1000 فضائل موجود ہیں. ہزار کتابیں، ہر کتاب کے 1000 صفحات، ہر صفحے پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی 1000 فضیلتیں. اور یہ قطار کب سے ہے، کب تک ہے، جبرائیل کو نہیں معلوم. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کی فضیلت بیان کریں. شاید میں بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ دوں، بعد میں اعتراض نہیں. آپ میرے مزاج سے واقعی میں کوئی نصیری غالی کچھ نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے. خلیفۃ اللہ وہ ہے کہ جس کے اندر صفات اللہ متجلی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جو علی جس کی آپ اور ہم مدحت کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ امیر المؤمنین. میں اگر علی کہہ دوں بیچ میں تو علیہ السلام محفوظ ہیں وہاں پر، وہ فلو میں نہیں. وہ امیر المؤمنین کہ جن کے فضائل کی نہ ابتدا معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے، تو حق یہ بنتا ہے کہ اس ازلی اور ابدی اللہ کا صرف علی ہی خلیفہ ہو سکتا ہے. محسوس کیا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اب جب کتاب کھولی لی ہے تو کچھ فضیلت پڑھ کے سنا دیجیے. ہاں جب کتاب کھولی لی ہے تو کیا لکھا ہے کتاب میں؟ کہا ٹھیک ہے ایک فضیلت پڑھ کے سناتے ہیں. یا رسول اللہ کیا لکھا ہے؟ رسول اکرم پڑھنے جا رہے ہیں فضیلت. ایک فضیلت ان اونٹوں کی قطار، پتہ نہیں آپ، میں تو نہیں امیجن کر پا رہا ہوں.
لیکن اس کو سنتے رہیے گا. کہا اے جبرائیل اس میں لکھا ہے کہ ان اللہ خلق 70 عوالم یا عالم، سبعون الف عالم، کہ پروردگار عالم نے 70,000 عالم خلق کیے ہیں، 70,000 یونیورس خلق کیے ہیں. ٹھیک ہے. وفی کل عالم 70,000 بلد، اور ہر عالم میں 70,000 شہر موجود ہیں. اب چلیے گا ساتھ میں، پتہ نہیں، میں نے کہا نا عقلیں نہیں ساتھ دے پاتی، کیلکولیشن اب آپ کریے گا. اللہ نے 70,000 عوالم خلق کیے، ہر عالم میں 70,000 شہر خلق کیے. وفی کل بلد 70,000 مسجد، اور ہر شہر میں، ہر 70,000 شہر میں، ہر شہر میں 70,000 مسجدیں ہیں، اور ہر مسجد میں 70,000 محرابیں ہیں، اور ہر 70,000 محراب میں ہر جمعے کو علی نماز ادا کرتے ہیں. یا اللہ، اللہ یا 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 مجھے نہیں پتا کیا ہوا یہاں، مجھے نہیں پتا، میں نے صرف آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ اس دنیا کی نہیں بات ہے، واللہ اس دنیا کی بات ہے. لہٰذا صرف ایک اندازہ کہ کیا کس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. فضائل جب تک آپ اس وقت تک مظلومیت امیر المؤمنین پر دل کھول کے رو نہیں سکتے جب تک آپ ان کے فضائل کو سمجھ نہیں. میں آپ سے بتا رہا ہوں، یعنی امیر المؤمنین وہ ہیں کہ جن کی مدحت اور وصف کرنے سے رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بس میں کیا کہوں، نہیں بیان ہو سکتا. میں کیا کہوں، میں نہیں کہہ سکتا. رسول اکرم فرما رہے ہیں، یعنی وہ دل میں جو تکلیف و مصیبت ہے وہ رسول اکرم لے کر چلے گئے کہ میں بتا ہی نہیں سکا. ان لوگوں کے اندر اتنی عقل ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے. جب جبرائیل سے پوچھا جا رہا ہے، جبرائیل نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو انسان کیا سمجھیں گے؟ لہٰذا یہ اندازہ انسان لگائے. اب اچھا مسئلہ کیا ہوا کہ جب امیر المؤمنین اس دنیا میں، اس عالم ظہور میں آپ کا نور بارز اور بروز کی منزل پر آیا اور آپ ظاہر ہوئے اس دنیا میں، آپ آئے اس دنیا میں. اچھا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کلاس ایک چل رہی ہے، بچے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب پاس بھی ہوتے ہیں، نمبر بھی لے آتے ہیں. لیکن اگر کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نمبرز و مارکس آ رہے ہوتے ہیں کہ 50 آ رہے ہیں، 70 آ رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، وہ ایک دم سے کوئی آ گیا جو 99 لے کر آ رہا ہے، 98 لے کر آ رہا ہے، تو what happens exactly، وہ جو بار ہے نا وہ ریز ہو جاتا ہے اوپر. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یعنی وہ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے کہ اب وہ پہلے لوگ 50 اور 60 میں خوش ہو جایا کرتے تھے، نمبر مل گئے، پاس ہو گئے. لیکن اب جیسے ہی کوئی کلاس میٹ ایسا آ گیا کہ جو اب 90 99 سے نیچے بات ہی نہیں کرتا، 100 کے نیچے ہے ہی نہیں. امیر المؤمنین رسالت مآب کی کلاس کے سب سے برائٹسٹ اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ امیر المؤمنین عالم وجود کے سب سے عظیم خلقت اللہ کی. کون ہے؟ علی، آیت اللہ الکبریٰ والنبأ العظیم، سب سے بڑی آیت. اب جب علی ابن ابی طالب آئے تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے یہ تھا کہ بھئی آدم ایسے ہیں، نوح ایسے ہیں، ابراہیم کے پاس یہ صفت تھی، موسیٰ کے پاس عصا تھا، عیسیٰ کے پاس فلاں معجزات تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، یہ سب ہوتا تھا. تو اب وہ صفات بیان ہوتے تھے. میں بارگاہ ائمہ اور انبیاء میں بستہ ہاتھ جوڑ کر میں یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، چونکہ وہ خود انہوں نے بیان کیا ہے. میں نے کہا نا وہ خود انہوں نے بیان کیا ہے، کسی کی کسر شان نہیں ہے، خود ان کو یہ فخر محسوس ہوگا کہ ان کا نام، انبیاء کا نام میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ لے رہا ہوں. توجہ کریں اس بات اور روایت کے سائے میں. تو اب امام امیر المؤمنین سے پہلے جب بات ہوتی تھی تقویٰ کی تو کسی نبی کا ذہن میں تصور آتا تھا، جب بات ہوتی تھی علم کی تو کسی نبی کا تصور ذہن میں آتا، جب بات ہوتی تھی حلم کی تو کسی نبی کا تصور آتا تھا، جب بات ہوتی تھی ہیبت کی تو کسی اور نبی کا تصور آتا تھا، جب بات ہوتی تھی کسی انسان کی ایسی صفت کی کہ جو علم میں، عبادت میں آگے ہو، شجاعت میں آگے ہو، تو مختلف لوگوں کے نام ذہن میں آتے تھے. انبیاء کی بات کر، لوگ سے مراد انبیاء جو خلقت میں سب سے سرشناس مخلوقات الہی تھے. لیکن جب امیر المؤمنین آ گئے تو اب مسئلہ یہ ہوا
کہ وہ جو بار ہے نا وہ بہت اوپر ہو گیا. اب جب یہ بیان کرنا ہو کہ شجاعت علی کیسی ہے تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہیبت علی موسیٰ کی طرح ہے. اب تصور کریں. پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علم علی آدم کی طرح ہے. پھر یہ نہیں کہا سکتا کہ عبادت علی جناب عیسیٰ کی طرح ہے. یا رسول اللہ آپ بتائیے کیا ہے ماجرا؟ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی حلمہ وابراہیم فی تقواہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی عبادتہ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ آدم کو ان کی علم میں دیکھ لے، نوح کو ان کے حلم میں دیکھ لے، ابراہیم کو ان کے تقوی میں دیکھ لے، عیسیٰ کو ان کی عبادتوں میں دیکھ لے، موسیٰ کو ان کی حیبتوں میں دیکھ لے، تو بس یہ کہ جا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. اس کے علاوہ کوئی اور رائے حل نہیں ہے. یا رسول اللہ ذرا بتائیے کیا ہے انبیاء کی صفات؟ کہا انبیاء کی صفات کیا ہیں؟ اگر اب علی کی صفات کو دیکھو گے تو انبیاء کی صفات سمجھ میں آئیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انبیاء کی صفات کے ذریعے امیر المؤمنین کی صفات کو سمجھیں. وہ اس لیول پر نہیں ہے. اب پہلے تھی اب نہیں ہے. بہت سی آیات آنے کے بعد دوسری آیت منسوخ ہو جاتی ہے، اس کا حکم اب یہ نہیں ہے. لہٰذا جب علی آ گیا عالم ظہور میں تو اب ہم دوسروں کی صفات کے ذریعے امیر المومنین کو نہیں پہچانیں گے. تو اب راستہ کیا ہے؟ اب راستہ کیا ہے؟ اب انسان کو اب امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ مومنین جو بیٹھے ہیں کوئی معمولی بات ہے؟ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، مدینہ العلم کے چاہنے والے ہیں. لہٰذا اب کسی کے ذریعے ہم اگر امیر المؤمنین کو پہچانیں گے تو یہاں معرفت میں کمی آ جائے گی، یہاں معرفت بڑھ نہیں پائے گی. اور انشاءاللہ کل میں اس بات کو عرض کروں گا. چلیے یہ بات میں ابھی کہہ دیتا ہوں، کل اس کو سنیے گا. رسول اکرم کے پاس دو مشکلیں ہیں. اگر آپ بیان کریں فضائل تو ممکن یہ ہے کہ جو رسول اللہ بیان کر رہے ہوں لوگ اس کو زیادہ سمجھ بیٹھیں. جو امیر المؤمنین کے فضائل رسول اللہ بیان کر رہے ہوں تو پاسبلٹی یہ ہے کہ لوگ اس سے زیادہ سمجھ جائیں کہ جو رسول اللہ بیان کرنے جا رہے ہیں. اور ایک اور یہ مشکل ہو سکتی ہے کہ جو رسول اللہ بیان کر رہے ہوں لوگ کہیں اس سے کم نہ سمجھ بیٹھیں. چنانچہ یہ ہوا بھی. تو کچھ قاصر ہو گئے، کچھ مقصر ہو گئے، کچھ غلوف کرنے لگے. اب اس کو میں یہاں پہ روک رہا ہوں، اس کو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. مشکل یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح آخر سمجھا جائے، بیان کیا جائے، کیا ہو. امیر المومنین کی مظلومیت یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھے کون ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ اگر جناب عمر اور جناب ابو ذر اور جناب مقداد کو سمجھیں گے اور کہیں گے پھر علی ایسے تھے تو یہ نہیں چل پائے گا. تبھی تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. بھئی ہماری آپ کی طاقت یہ ہے کہ بھئی ہم اور آپ 200 کلو اٹھا لیں گے، بہت 300 کلو اٹھا لیے، 500 کلو بہت اٹھا لیے، بہت کوئی وہ ہوا طاقت. اب جب ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ انسان یہ صرف اتنا اٹھا پاتا ہے، پھر جب آپ کہیں کہ علی نے در خیبر اکھاڑ دیا تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیسے پاسبل ہے؟ انسان کی تو مقدار صرف اتنی ہے. لیکن یہ سمجھ گئے کہ علی کے آنے کے بعد اب سٹینڈرڈ بہت اوپر ہو گیا ہے. بھول گئے نا. تو اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اب ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ پہلے ہمیں اللہ کو سمجھنا ہے. توجہ کریں، پہلے ہمیں اللہ کو سمجھنا ہے کہ اللہ خالق کون ہے کہ جس نے ایسی مخلوق کو بنا کر بھیجا. بس اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ اللہ بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو علی عین اللہ ہے. اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو علی ید اللہ ہے. اگر اللہ شجاع اور بہادر ہے تو علی اسد اللہ ہے. اور اگر اللہ ہر چیز پر غالب ہے تو پھر غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب ہے. آپ یہ نیچے سے اوپر نہیں جا سکتے. یہ برہان انی اور لمی فلسفی جو ہے وہ باتیں ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. آپ پھر نیچے سے اوپر نہیں جا سکتے کہ علی کیسے ہیں. جب ہم نیچے سے دیکھیں گے تو ہمیں نہیں سمجھ میں آئیں گے. ہمیں اللہ کی جانب سے سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے اپنے نمائندے کو کیا خصوصیات دے کر بھیجا ہے. تو سمجھ میں آئے گا علی ابن ابی طالب کون ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں.
اللہ کی نمائندگی. لہٰذا رسالت مآب نے اپنی پوری زندگی کبھی صراحتاً، کبھی کنایتاً، کبھی مثال دے کر، کبھی تشبیہات دے کر بتاتے رہے کہ دیکھو علی یہ ہیں، دیکھو علی ایسے ہیں. اسی میں سے رسالت مآب نے اسی طرح فرمایا، اور بڑی عظیم یہ روایت ہے کہ علی کون ہے؟ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ حدیث منزلت ہے. بچے میرے حفظ کریں اس حدیث کو. یہ تشیع کی احادیث، وہ احادیث جس میں سے ولایت امیر المومنین ثابت ہوتی ہے، وہ ایک یہ ہے کہ وہ تمام نسبتیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے تھیں، اے علی وہ تمام نسبتیں آپ کو مجھ سے حاصل. اچھا اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے ان تمام مقدمے کے بعد، ہاں کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اگر رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ جو نسبت موسیٰ کو ہارون سے دی وہی نسبت علی کو مجھ سے ہے، تو کوئی یہ نہ سوچے رسول موسیٰ جیسے یا موسیٰ رسول جیسے، ہارون علی جیسے یا علی ہارون جیسے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صرف تشبیہ نہیں ہے، الفاظ ہی نہیں ہے. نہیں تو کیا کیا جائے، نہیں ہے الفاظ. لہٰذا اب قرآن آئے گا، یعنی اگر اللہ نے قرآن میں جناب موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا بھی ہے تو اس لیے کہ تم فضائل علی سمجھ سکو. سمجھ آ رہی ہے کہ فضیلت امیر المومنین. لہٰذا اب سمجھ میں آئے گا کہ علی اگر وزیر رسول ہیں تو پھر علی خلیفہ رسول بھی ہے، علی جانشین رسول بھی ہے. بھئی ہمیں وہ جانشین چاہیے رسول کا جو قرآن ہمیں دے. اچھا آپ حالات حاضرہ کو بھی نظر ہے آپ کی، دشمن یہ بیٹھا وہاں سے کہہ رہا ہے کہ ہم بنائیں گے ولی فقیر. سنا ہوگا آپ نے، جس نے نہیں سنا ہو جا کے سنے. وہ کہتا ہے ہم بنائیں گے ولی فقیر، ہماری مرضی کا ہونا چاہیے. تو مسلمانوں نے آپ کی طرح جو ہے ہنس کے ٹال دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے مسلمانوں کے، بھائی جب ہمیں ایک کافر اور گناہگار کا بنایا ہوا فقیہ پسند نہیں، جب ہمیں وائٹ ہاؤس کا بنایا ہوا فقیہ پسند نہیں، تو سقیفہ کا بنایا ہوا خلیفہ کہاں سے پسند؟ یہ دیکھیں آئیں گے، سب آئیں گے، سب سمجھیں گے. حق سمجھ میں آ رہا ہے کچھ لوگوں کی، کچھ کی ابھی نہیں آیا ہے، دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں وہ خلیفہ چاہیے جو اللہ کی خصوصیات رکھتا ہو، جو اللہ کی صفات رکھتا ہو، جو ایسا ہو کہ جو ختمی مرتبت کے بعد سب سے افضل ہو اور ختمی مرتبت جیسا ہو. نفس رسول کا مطلب یہی ہے. نفس رسول کا مطلب کبھی یہ نہیں ہے کہ کمتر ہیں. نفس رسول کا مطلب یہ ہے رسول کہہ رہے ہیں برابر ہیں. البتہ امیر المومنین ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں ہمیشہ رسول اللہ کے عباد میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں. یہ انکساری امیر المومنین ہے. لیکن امیر المؤمنین وہ ہے کہ جو نفس رسول ہے. لہٰذا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. آپ کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے تمام کہ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. اب قرآن میں آئے دیکھیں مختلف چیزیں آپ کے سامنے گزشتہ سے پہلے والے سال بیان کی تھیں. ایک بات اور آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر یہیں پہ بات کو روکوں گا اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ آگے کے مسائل ہیں اور مطالب ہیں وہ عرض کریں گے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس اپنی آیات اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا. اب وہ تو یہ تو آپ کی معرفت ہے، یہ آپ کی معرفت ہے کہ بولنے سے پہلے آپ کچھ پہنچ جاتے ہیں. لیکن مفسرین نے کیا بیان کیا، کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ کا مطلب یہ ہے کہ آیات یعنی موسیٰ کی نشانیاں، معجزات، اور سلطان مبین کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کے کچھ معجزات، جناب موسیٰ کا عصا ہے، جناب موسیٰ کا جو ہے وہ ید بیضاء ہے اور فلاں ہے، تمام چیزیں.
کچھ لوگوں نے کہا نہیں، لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین سے مراد یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو نشانیوں اور ہارون کے ساتھ بھیجا کہ جو ان کے وصی ہیں، جو ان کے وزیر ہیں، جو ان کے جانشین ہیں. لہذا سلطان مبین یہ ہو سکتا ہے وہ ہو کہ جو وزیر ہو، انسان ہو، وہ سلطان مبین. لیکن قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، وہ کہتی ہے کہ ثم ارسلنا موسیٰ وہارون بآیاتنا وسلطان مبین، کہ ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو آیات کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا. سمجھے؟ اس کا مطلب وہ سلطان مبین ہارون نہیں ہے، وہ سلطان مبین ہارون نہیں ہے. بس ایک موسیٰ ہے، ایک آیات ہے موسیٰ کی، ایک ہارون ہے، اور ایک کوئی ہے کہ جو سلطان مبین ہے، کہ جو ساتھ میں چل رہا ہے، کہ جو موسیٰ کے ساتھ میں ہے. میں نے عرض کیا کہ ہمیں نا ابتدا معلوم ہے علی ابن ابی طالب کی، ہاں، سلطان مبین. تو اب جب تفاسیر میں دیکھا تو تفسیر برہان میں یہ روایت موجود ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں پوری روایت پڑھوں، لیکن بس خلاصہ سن لیجئے گا کہ جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون گئے ہیں فرعون کے پاس، اور جانے کے بعد اپنا مطالبہ رکھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تکبر نہ کرو، پروردگار عالم ہے، وہ خالق واحد قہار ہے، تو موسیٰ نے جناب موسیٰ کو یہ خوف محسوس ہوا کہ میں نے جو ہے ان کی قوم میں سے مارا ہے، تو اے اللہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دیں. تو پروردگار نے ایک وعدہ کیا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں آیات کے ساتھ، اور تمہارے ساتھ ہارون بھی ہیں، اور تمہارے ساتھ سلطان مبین بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈرو نہیں، تمہارے ساتھ کیا ہے؟ سلطان مبین موجود ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب ہارون اور جناب موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی درخواست اور ہدایات سامنے رکھ رہے ہیں، تو اب خوف محسوس ہو رہا ہے. اب فرعون یہ چاہتا ہے نقصان پہنچائے. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایسا فارس اور گھوڑے سوار نمودار ہوا کہ جس کے اوپر سونے کی زرہ تھی اور ہاتھ میں سونے کی تلوار تھی، اور اس گھوڑے سوار نے فرعون سے یہ کہا کہ خبردار، اگر تو نے ہارون اور موسیٰ کو نقصان پہنچایا تو لَقَتَلْتُكَ، میں تجھے ابھی مار ڈالوں گا. فَإِن زَجَعَ فِرْعَوْنُ بِذَلِكَ، فرعون کانپ گیا اور تھرا گیا، کانپ گیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کل آئیے گا. اور اس کے بعد اپنے غلاموں کو بلایا اور سب کو ڈانٹا کہ آخر یہ کون تھا. سب نے کہا ہم نے کسی کو آتے نہیں دیکھا. تفاسیر یہ بیان کرتی ہیں وَذَلِكَ الْفَارِسُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، وہ گھوڑے سوار کوئی نہیں سوائے علی ابن ابی طالب. یعنی اگر موسیٰ عبادت اور تبلیغ الہی کے لیے جا رہے ہیں تو ہارون ساتھ میں ہیں، آیات ساتھ میں ہیں، عصا ساتھ میں ہے، تمام معجزے ساتھ میں ہیں، لیکن یہ تمام معجزے کافی نہیں جب تک سلطان مبین ساتھ میں نہ ہو. کہا سلطان مبین. روایت یہ کہتی ہے کہ هَذَا الَّذِي أَيَّدَهُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ بِهِ سِرًّا، اللہ نے اپنے تمام انبیاء کی مدد علی کے ذریعے کی بڑی خاموشی کے ساتھ. وَأَيَّدَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا جَهْرًا، اور اللہ نے محمد کی مدد کی علی کے ذریعے بالکل کھل کر. کیا ہوا؟ تو اب موسیٰ کے لیے سلطان مبین علی ہے، اور رسول کے لیے سلطان النصیرہ بھی علی ابن ابی طالب. کون ہے علی ابن ابی طالب؟ امیر المؤمنین، کہ جن کی شان والا صفات میں اہل بیت اطہار معصومین جب بیان کی منزل پر آئیں تو یہ سوچ کر خاموش ہو جائیں کہ اب اس سے زیادہ سننے والے میں کیپیسٹی نہیں ہے. السلام علیکہ یا دین اللہ القویم، سلام ہو آپ پر امام معصوم. امام اپنے جد پر اس طرح سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے دین. کون ہے علی ابن ابی طالب؟ اللہ کا دین ہے علی ابن دین اللہ القویم، اللہ کا دین ہے علی ابن ابی طالب. اب اللہ کا اگر کوئی دین ہو اور اس کے سر پر ضربت لگائی جائے تو ہر وہ شخص جو متدین ہے وہ محزون ہوگا، وہ لامحالہ محزون ہوگا.
اس کو افسوس ہوگا کہ یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ تو سلطان مبین ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کے لیے رسالت مآب نے پوری زندگی فضائل کو بیان کیا، مناقب کو بیان کیا۔ تاریخ ملتا ہے رمضان المبارک کی 70ویں تاریخ تھی، امیر المؤمنین رونق افروز ممبر ہوئے، خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ ممبر کی داہنی جانب امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما تھے، بائیں جانب لخت جگر نور نظر حسین ابن علی تشریف فرما تھے۔ ایک مرتبہ بڑے فرزند کی طرف رخ کیا کہ اے حسن میرے لال بتائیے کہ آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ کہا بابا جان آج رمضان کی 70ویں تاریخ ہے۔ پھر امام حسین کی طرف رخ کیا کہ اے میرے لال حسین یہ رمضان کے کتنے دن بچے ہیں؟ کہا بابا جان شاید 12 یا 13 دن ہوں گے۔ کہا اے حسین میں تو ان 12-13 دنوں کو نہیں دیکھ پاؤں گا لیکن تم ضرور درک کرو گے۔ بے چین ہو گئے بچے، دھیرے دھیرے آمادہ کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے خبر دے رہے ہیں۔ اپنے بھائی رسول اللہ سے سن رکھا تھا خطبہ شعبانیہ میں کہ اے علی ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ اشقل اولین اور آخرین تمہارے پیشانی کے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگین کریں گے۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ آخری ایام میں رسالت مآب کے اس وعدے کو سننے کے بعد امیر المؤمنین ہر بیٹی کے گھر میں جا کر افطار فرمایا کرتے تھے۔ آج کی شب جو افطار کیا ہے وہ جناب ام کلثوم کے گھر پہ کیا ہے۔ بہت چہیتی بیٹی ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی، اور بیٹیوں کو عجیب محبت ہوتی ہے باپ سے۔ انداز امیر المومنین آج کی شب جو آپ گریہ کر رہے ہیں نا، یہ آج کی شب وہ ہے بڑی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت۔ نماز شب 2 رکعت ادا کی، پھر صحن خانہ میں آئے، آسمان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اندر گئے، پھر 2 رکعت نماز شب پڑھی، پھر صحن خانہ میں آئے، پھر آسمان، بیٹی دیکھ رہی ہے، جناب ام کلثوم دیکھ رہی ہیں، اور یہ منظر جب دیکھ رہی ہیں تو ایک مرتبہ باہر آئے اور آنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی داڑھی کو پکڑا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ وہ وقت اب قریب آ رہا ہے کہ جس کا وعدہ میرے بھائی رسول اللہ نے مجھ سے کیا تھا۔ جیسے ہی یہ بات سنی جناب ام کلثوم تڑپ کر آگے آئی، بابا جان کیا بات ہے؟ یہ آپ کی آج کیفیت اور اضطراب جو میں دیکھ رہی ہوں یہ عجیب ہے بابا جان۔ کہا ہے میری بیٹی وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جس کا وعدہ میرے ساتھ کیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نماز شب ختم کی اور اب جب وقت اذان قریب ہوا تو آپ باہر آئے، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں اے اذان صبح کے وقت تو گواہ رہنا کبھی ایسا نہ ہوا کہ یہ وقت آ گیا ہو اور علی سو رہا ہو۔ اور یہ کہتے کہتے دھیرے دھیرے قدموں کو باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم قریب آئیں، بابا جان کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور کو اپنی جگہ بھیج دیں، آپ آج نہ جائیے؟ کہا بیٹا کیا ماجرا ہے، کیوں نہ جائے، ہم تو نماز پڑھاتے ہیں۔ کہا بابا جان میرے دل کو کچھ بے قراری ہے، بے چین ہے میرا دل، ہو جاتا ہے لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے، اور یہ تو علی کی بیٹی ہے، محسوس ہو گیا ہوگا۔ بابا جان میرے دل میں کچھ اضطراب ہے، کیفیت ہے، آپ نہ جائیے۔ کہا بیٹا مجھے جانا پڑے گا۔ چند قدم آگے بڑھے، مرغابیوں نے آ کر راستہ روک لیا، پر پھیلانے لگی اور آوازیں۔ جناب ام کلثوم نے چاہا مرغابیوں کو ہٹا دیں، کہا بیٹا ان کو نہ ہٹاؤ۔ کہا بابا جان کیوں؟ کہا بیٹا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے اوپر مصائب اور ماتم کر رہی ہیں۔ پھر کچھ قدم آگے بڑھے، دروازہ کھولا، باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ ابا کا دامن جو ہے وہ دروازے میں پھنسا۔ تو ایک مرتبہ مڑ کر امیر المؤمنین نے جناب ام کلثوم سے کہا اللہ اکبر، کیا گزر رہی ہو جناب ام کلثوم کے اوپر؟ کہا ہے بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے گھر کے در و دیوار مجھے باہر نہیں جانے دیتے۔ اور یہ کہتے ہوئے امیر المؤمنین شیر خدا ہے تیرے کرار مسجد کی جانب چلے۔ اب جب مسجد میں آئے تو یہ کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں کہ مومن مجاہد کو جگہ دو، مومن مجاہد آ رہا ہے، اور اپنے قاتل کو ابن ملجم ملعون مرادی کو اٹھایا اور صف نماز تیار ہوئی اور آپ کھڑے ہوئے مصلی عبادت کے اوپر۔ اب یہاں پر تاریخیں مختلف ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ نافلہ تھی، بعض کہتے ہیں کہ نماز فجر تھی،
لیکن جو بھی ہو، آپ نے ایک مرتبہ تکبیرۃ الاحرام میں اللہ اکبر، یہ وہ تکبیر ہے کہ اب اس کے بعد مسجد کوفہ علی کی تکبیر نہ سنے گی. امیر المومنین اب اس کے بعد مسجد کوفہ میں کبھی تکبیرۃ الاحرام نہیں کہیں گے. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. سورہ الحمد کی تلاوت، دوسرے سورے کی تلاوت، رکوع میں گئے، اور اب جب سجدے میں گئے اور سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ ظلم ہوا کہ ابن ملجم مرادی نے امیر المؤمنین کے سر اقدس پر اس جگہ تلوار ماری کہ جہاں خندق میں عمر ابن عبد ود نے تلوار ماری. خون کا ایسا فوارہ جاری ہوا کہ علی ابن ابی طالب محراب عبادت میں اپنے ہی خون میں تڑپنے لگے. جبرائیل امین نے اس منظر کو اس طرح بیان کیا، کبھی ابھی آسمان پر جاتے ہیں، کبھی زمین پر اترتے ہیں، سب کے درمیان یہ اعلان ہو رہا ہے تقدمت تہدمت واللہ ارکان الہدی قد قتل علی المرتضی. آج ارکان ہدا منہدم ہو رہے ہیں، آج علی مرتضی ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں. وہ علی کہ جو ہر میدان میں اسلام کو نصرت عطا کرے، کبھی نہ کہا کہ علی کامیاب ہو گیا، لیکن آج ایک آواز ایسی بلند کی، فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ کو کوئی غم، لیکن آج کی شب واقعاً اسی طرح رونے کا حق ہے. یہ جو شب ہے یہ یہی ضربت لگنے کی شب ہے، یتیم ہو جانے کی شب ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام حسنین آگے بڑھے اور تاریخ بتاتی ہے ایک گلیم لایا گیا. گلیم ایک کمبل کو کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسی چادر لائی گئی کہ جس میں امیر المؤمنین کو امام حسن اور امام حسین نے اٹھا کر رکھا ہے. فاتحہ خیبر و خندق ہیں. میں آرام آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ شاید کچھ حق ادا ہو سکے گریے کا، لہٰذا چند جملے اور ادا کریں گے. امام حسنین نے امیر المومنین کو گلیم میں اٹھا کے رکھا، اس کمبل میں یا اس بلینکٹ میں، جو بھی. ایک جب یہ روایت کا میں جملہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک تصور ذہن میں آ رہا تھا، کربلا کا تصور. کربلا میں جب امام سجاد اپنے بابا کا جنازہ دفنانے آئے تو میں امام حسین سے صرف یہی کہوں گا کہ مولا، آپ نے جب اپنے بابا کو اٹھا کر گلیم میں رکھا تو جنازہ نہیں کہلائیں گے اس کو، امیر المومنین زندہ سلامت ہے. لیکن ایک عجب انداز ہے کربلا کا. جب امام سجاد آئے ہیں امام حسین کے جنازے کو دفنانے کے لیے تو مظلومیت سے جنازے کو دیکھتے تھے اور بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھتے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام سجاد نے بنی اسد سے یہ کہا کہ مجھے کوئی چٹائی لا کر دے دے. مظلوم امام نے اپنے بابا کے جنازے کے ٹکڑوں کو جمع کیا ہے، چٹائی منگوائی ہے. امام حسین امام حسن نے امیر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ کی آواز پر رحم و کرم نازل کرے. امام زمانوں کو پرسہ دینے کا یہی طریقہ ہے. امام حسن امام حسین جناب عباس جناب محمد حنفیہ تمام اصحاب امیر المومنین کو سہارا دیا، گلیم میں رکھا، چاروں طرف سے پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں. بس آخری جملے ہیں، بس اجرکم اللہ. آپ نے خوب پرسہ دیا. ایک مرتبہ امیر المومنین کی آنکھیں کھلی، امام حسن کو دیکھا، امام حسن گریہ فرما رہے ہیں. کہا میرے لال حسن مجتبیٰ، تم بڑی اولاد ہو، تم اگر اپنا صبر نہ رکھو گے تو بچے کیسے ہیں، نہیں صبر کر سکیں گے، تمہیں صبر کرنا ہے، تم بڑے ہو. امام حسین کو دیکھا، اے میرے لال حسین گریہ نہیں کرتے، موت تو حق ہے، شہادت حق ہے، مجھے شہید ہونا تھا، گریہ نہیں کرتے، صبر کریں. جناب عباس کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا. زبان حال یہی ہے. جناب عباس کو دلاسا دیا ہوگا، جناب محمد حنفیہ کو دلاسا دیا ہوگا، اپنے اصحاب کو سمجھایا ہوگا کہ گریہ نہیں کرتے، صبر رکھو. اور امیر المؤمنین یہ صبر کی تلقین، امیر المؤمنین صبر کا پہاڑ ہے علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. صبر کا پہاڑ ہے علی ابن ابی طالب. بچوں سے کہہ رہے گریہ نہیں کرتے، آنسوؤں کو روکو. اپنے آنسو روکے ہوئے بچوں کے آنسوؤں سے کہہ رہے آنسوؤں کو روکو. اور ایک مرتبہ در خانہ پر پہنچے
اور در خانہ پر پہنچنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے قدم سے اندر چل کے جانے دو، اور اصحاب سے کہا تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ زینب کی آواز تمہارے کانوں میں جائے۔ مجھے بس ایک جملے کی زحمت آپ کو دینا ہے، ایک جملہ بس۔ وہ علی کہ جو حسن کو سمجھا رہے ہیں، حسین کو سمجھا رہے ہیں، عباس کو سمجھا رہے ہیں، نہ جانے جناب زینب سے کتنی محبت تھی علی بن ابی طالب کو، نہ جانے جناب زینب کا کیا مقام تھا علی کے نزدیک۔ وہ علی کہ جناب زہرائے مرضیہ پر جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے، علی کی آنکھوں میں تاریخ نہیں بتاتی آنسو آئے ہوں۔ جناب محسن شہید ہوئے، علی ابن ابی طالب نے گریہ نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی علی گھر میں داخل ہوئے، تاریخ بتاتی ہے جناب زینب نے بابا کے اس خون آلود چہرے کو دیکھا، دوڑ کے قریب آئی، بابا کی آغوش میں باہر رکھی، ایک مرتبہ آنسو ٹپکنا شروع ہوئے۔ وہ علی کہ اپنے ہر بچے کے آنسو کو برداشت کر رہے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے فَلَمَّا نَظَرَ، جیسے ہی زینب کے آنسو کو دیکھا، امیر المومنین نے ہائے ہائے کہہ کر رونا شروع کیا۔ اے علی آپ کو سب برداشت، زینب کے آنسو برداشت نہ تھے۔ ارے یہ کیسے آپ دیکھتے 70 قدم کے فاصلے سے زینب کھڑی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ اے شمر ملون دامن کو پھیلائے، میرا ناز آیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اس کے گلے پہ خنجر نہ چلا۔